پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آپ کو مشرف صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے, پرویز مشرف صاحب. سیٹھی صاحب کیا کہیں گے آپ مسکرا بھی بڑا رہے ہیں. نہیں وہ اس لیے کہ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور آپ مشرف صاحب کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. پورا پروگرام چاہیے مجھے اس کے لیے, یہ بڑا کچھ ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے. مشرف صاحب کے نعرے مارنے ہیں ہم نے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ذرا دیکھنا ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. مگر مختصراً دو ایک سیکنڈ میں پھر ہم کویسچن فیلر دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ مشرف صاحب اس وقت امریکہ ہیں. غالباً 23 مارچ سے پہلے وہ دبئی پہنچ رہے ہیں اور پورا 1 ماہ دبئی میں رہیں گے, یہ میری اطلاع کے مطابق. اور وہاں لوگوں کو سارے یہاں سے بھاگیں گے لوگ ملنے کے لیے ان کو, اور اس کے بعد پھر وہ لندن چلے جائیں گے. اس مہینہ جو آگے 1 مہینہ آ رہا ہے وہ اس پہ کیا باتیں ہوں گی. آج بیرسٹر سیف جو کہ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کے آگے ایک اپلیکیشن دے دی ہے. اچھا. جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک نئی پارٹی رجسٹر کر لی جائے جس کا نام ہے آل پاکستان مسلم لیگ. آل پاکستان. اور بیرسٹر سیف کا مطلب ہے کہ یہ مشرف صاحب کی پارٹی بننے جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا, کیا کیوں اس سٹیج پہ انہوں نے سوچا کہ کر دیا جائے, اس کا کیا ان کو یہ ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں, کچھ ہونے جا رہا ہے اور مشرف صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں, نہیں آنا چاہ رہے. ہمایوں اختر کیا کر رہے ہیں, سلیم سیف اللہ کیا کر رہے ہیں, پیر پگاڑا کی کیا ویو ہے, بہت کچھ. چودھری حضرات جو ہے ان کا کیا تعلق ہے مشرف کے ساتھ, ہے بھی یہ نہیں بھی. ٹھیک ہے. اور چٹھا صاحب, تو یہ ساری باتیں جو ہے میرا خیال ہے مجھے پورا آدھا گھنٹہ اس کے لیے چاہیے. کل میں آپ کو پوری ڈیٹیل صاحب کل آپ سے پوچھیں گے. سیٹھی صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, عمران صاحب کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بتائیے جناب. جی میں ایک عام شہری ہوں, بڑا کنفیوزڈ ہوں. چیڈی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری کنفیوژن دور کریں اور اگر بڑی مہربانی ہوگی اگر اس پر ایک پروگرام کر لیں. ایک طبقہ ہے جو علماء کرام ہے یا جماعت اسلامی ہے یا عمران خان ہے, وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جتنے دہشت گردی ہو رہی ہے یہ سب ہندوستان کراتا ہے, امریکہ کراتا ہے, یہودی کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چلے اس کی مذمت کر دیں یا کم از کم ایک فتویٰ, ہمارے علماء کرام فتویٰ ایشو کر دیں کہ جی یہ چونکہ انڈیا کرا رہا ہے تو فتویٰ جاری کر دیں کہ حرام ہے. فتویٰ بھی نہیں جاری کرتے, یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ انڈیا نہیں کرا رہا. تو یہ کیا انڈیا کی حمایت کر رہے ہیں, یا تو یہ کہہ دیں کہ انڈیا نہیں کرا رہا یا پھر اس کے خلاف فتویٰ کر دیں. آپ کسی علماء کرام کے ساتھ ایک پروگرام کریں اور یہ سوال ان سے کائنڈلی پوچھیے گا. بڑی اچھی سجیشن ہے, ضرور کرتے ہیں جی. میرا خیال ہے اگلے ہفتے بنا لیں پروگرام. مگر میں مختصراً یہ بات کر دوں آپ سے کہ عمران علماء کی طرف سے بیان آئے ہیں طالبان کے خلاف کہ یہ اسلام نہیں, فتوے دیے گئے, طاہر القادری صاحب نے بھی دیے, اور اسیسینیشنز بھی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا طالبان نے اٹیک کیا علماء کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی, اور اسیسینیٹ بھی کیا. تو ایسی بات نہیں ہے. ہاں کچھ ہمدردیاں ہیں, اینٹی امریکنزم ہے جو آج شہباز شریف صاحب نے جس قسم کی بات کہی. اور عمران خان جو ہیں, اب میں دیکھیے تھوڑا وقت لگے گا عمران خان کی سیاست کو ڈسکس کرنے میں. میں سمجھتا ہوں وہ کنفیوزڈ ہیں تھوڑے سے خود, اور ان کی سیاست جو ہے وہ اسی لیے سکسیزفل نہیں ہے. لوگ ان کو سیریسلی نہیں لیتے. وہ سنسیئر ہیں, ویل میننگ ہیں, مگر ان کے جو خیالات ہیں وہ مکس بیگ ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں. کچھ ادھر کی بات آ جاتی, کچھ ادھر کی بات آ جاتی, جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جڑتی نہیں. یہ بات پھر ہم کبھی ضرور کریں گے اور یہ پروگرام ضرور ہم کریں گے. سیٹھی صاحب, یہ لاشاری صاحب نے ہمیں میسج کیا, پہلے میں نے پڑھا تھا کہ مشرف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سیٹھی صاحب ڈونٹ یو ایگری ود می that Musharraf was much better than these politicians, keeping in view of the history of the statement of CM Punjab about Taliban. دیکھیے مشرف کی بات اب میرا خیال ہے کل ہم کریں گے, اور اگر آپ چاہیں تو اسکور کارڈ بھی نکال لیں گے مشرف صاحب کا کہ کیا اچھا تھا اور کیا برا تھا, کیا صحیح کام کیے کیا برے کام کیے, اور کیا وہ سیاستدان سے بہتر ہیں یا نہیں. وہ جو سوال کیا جاتا ہے the worst form of democracy is better than the best dictatorship, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, اور معیشت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور پریس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ڈسکس کرنی چاہیے. میرا خیال ہے بات یہ ہے کہ جو ہمارے ڈکٹیٹرز ہیں سوائے ضیاء الحق صاحب کے, ایوب خان نے بھی کچھ اچھی چیزیں کی تھی, کچھ بری کی تھی. مشرف نے بھی کچھ مکس بیگ ہے. ضیاء الحق تو ٹوٹلی بیڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ضیاء الحق کی وجہ سے آج جو ہمارے پرابلمز آئے ہوئے ہیں وہ ضیاء الحق کی وجہ سے. سیاستدان آپ نے دیکھ ہی لیا, دونوں دو دفعہ پرائم منسٹرز بنے اور آج تک کچھ بھی سالو نہیں کر سکے, اور ابھی بھی گورننس کی طرف نہیں جا رہے. اور جہاں ہماری توقع تھی کہ پنجاب میں کم از کم شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ اچھا تھا, وہاں بھی جسے کہتے ہیں نا بالکل ہاتھ پیر ٹھنڈے تھے. سو مکس بیگ دونوں طرف. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از ڈیموکریسی اسٹل دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ. واٹ از ڈیموکریسی؟ صرف الیکشن کے ساتھ ڈیموکریسی ہو جاتی ہے؟ پریس کی آزادی کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے پھر ایک نیا پروگرام کر لیتے ہیں. سیٹھی صاحب, ظہیر صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم
السلام جی سوال کیجیے گا. سر ظہیر بول رہا ہوں لاہور سے. جی ظہیر صاحب. سر سیٹھی صاحب آپ نواز شریف کو ان کی اتنی غلطیوں کے باوجود ایک اچھا سیاستدان کہتے ہیں, تو اسی طرح مشرف کو بھی اگر ان کی کافی غلطیوں کے باوجود ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر کہیں تو بہتر نہیں ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج مشرف صاحب کی بڑی سپورٹ پہ باتیں آ رہی ہیں. آج ہی انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی پارٹی رجسٹر کرنے کی, نون لیگ کے دوست ناراض ہو جائیں گے. ہاں یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر مشرف صاحب کے فیس بک کے علاوہ اس ملک میں سپورٹرز ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. میں نے تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اسکور کارڈ ہے مشرف صاحب کا. 2002 سے لے کے 2006 تک اچھا اسکور کارڈ ہے. 2007 میں غلطیاں کرنی شروع کی اور پھر کرتے گئے. تو یہ دیکھ لیتے ہیں, بالکل دیکھ لیتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا نواز شریف صاحب, دیکھیے نواز شریف صاحب از اے ویری پاپولر پولیٹیشین, اور آپ کو اور ہمیں سب کو عوام اگر کسی کو پاپولر بناتی ہے اور ووٹ دیتی ہے تو احترام کرنا چاہیے. سیٹھی صاحب ایک سوال کیا ہے ہمیں, یہ عثمان صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ سیٹھی صاحب جب ذوالفقار مرزا صاحب نے سندھ کارڈ کے حوالے سے بات کی تھی اور محترمہ کی برسی کے اوپر, اور اس کے علاوہ بات کی تھی کہ ہم جب محترمہ کی شہادت ہوئی تو ہم پاکستان توڑنا چاہتے تھے اور اس طرح, تو اس وقت نہ گورنر پنجاب نے نہ پیپلز پارٹی نے کسی نے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی اور نہیں کہا کہ یہ غلط بات ہے. اب کیوں سی ایم صاحب کی بات کے اوپر کیوں اتنا قابل ہے؟ یہاں دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ ہم نے تو اس وقت بھی ذوالفقار مرزا صاحب کی تنقید کی تھی, کہا تھا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اور غالباً وہ اس کے بعد انہوں نے اس قسم کی سخت بات نہیں کی. ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیا سینٹیمنٹ تھا اس وقت, کیوں وہ پرووک ہوئے تھے, مگر ہم نے تنقید ضرور کی تھی. کیا پیپلز پارٹی اپنے سربراہ کی تنقید کرے؟ نہیں, کوئی پارٹی نہیں کرتی. تو آپ یہ توقع کریں کہ گورنر صاحب ذوالفقار مرزا صاحب کے بعد پنجاب گورنر بات کریں گے, یہ ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ سیاست بھی تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اس وقت ذوالفقار مرزا صاحب کے اوپر نون نے بہت سی باتیں کی تھی, اور آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون پہ بات کر رہی ہے, تو یہ چلتا رہتا ہے. اسکور سیٹل کر رہے ہیں. ایسا ہمارے ساتھ ملتان سے کال موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب, سوال سر جمیل بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ شہباز شریف نے جو کل بیان دیا ہے طالبان کے متعلق, اس میں یہ سمجھا جائے کہ طالبان اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہو گئے ہیں, پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ میں خود حالانکہ جنوبی پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں طالبان ہیں. روز سنا جاتا ہے کہ لاہور میں کبھی 2 پکڑے گئے, کبھی 10 پکڑے گئے, کبھی 5 پکڑے گئے. لیکن کیا سرائکی صوبہ بنا کے اس کے خلاف زیادہ اچھے طریقے سے کارروائی نہیں کی جا سکتی؟ بڑی مہربانی, بہت شکریہ. یہاں 2 باتیں آ گئیں. ایک تو شہباز شریف صاحب کا بیان, مگر انہوں نے اس کو بڑی انٹرسٹنگ طریقے سے آپ نے دیکھا ہے اس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طالبان ناکامیاب ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی جو لاہور سی, اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے جا کے یہ بات کہی ہے. اگر وہ یہ اس قسم کے دھماکے یہاں نہ کر سکتے تو شاید شہباز شریف صاحب ایسی بات ہی نہ کرتے. وہ خوف زدہ ہیں کہ اور بھی ہوگا, پھر ان کی گورنمنٹ بدنام ہوگی کہ آپ کچھ نہیں کر رہے سیکیورٹی کے لیے. تو مگر جو مین کویسچن ہے کہ کیا طالبان کامیاب ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں فیل ہو رہے ہیں. یہ ان کے آخری وہ تڑپ رہے ہیں اس وقت. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کسی اسٹریٹجی کے تحت نہیں ہو رہی. یہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو رہ گئے ہیں جن کو موپا ابھی تک نہیں کیا گیا, یہ شاید 1-2 سال لگ جائے ان کو ختم کرنے میں. یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ جسے کہتے ہیں نا فیئر اور خوف, یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سوئسائڈ بامبنگ, اگر تو کل اس دن اگر لاہور میں 6-7 سوئسائڈ بامبنگز ہو جاتی تو میں آپ سے کہتا یہ بڑے پلان کے ساتھ سارا کچھ ہوا ہے, اور ان کے پاس فورسز ابھی بھی بڑی سخت اسٹرانگ فورسز ہیں. مگر وہاں ہوا کیا, راجہ بازار میں میرا خیال ہے ہوا, وہاں پلان کے تحت اس کے بعد جو تھا کوئی فورسز نہیں ہے, اور وہ گرینیڈ پھینکتے رہ گئے. کوئی سوئسائڈ اور ان کے پاس بامبرز نہیں تھے. ہاں سپلائی لائن ہے, وہ آ رہی ہے سپلائی لائن, وہ چلے گی. ابھی اس کو ختم کرنے میں وقت لگے گا. جہاں تک آپ نے سرائکی صوبے کی بات کی, یہ ایک پھر لمبی ڈیبیٹ ہے. میں تو پہلے دن سے اس کے حق میں ہوں کہ 24, 12, 14, 24 کوئی بھی فارمولہ بنا لیں, زیادہ صوبے ہونے چاہیے, ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہو جائے تو یہ ٹیررزم کا بھی مسئلہ جو ہے یہ بھی بہتر طریقے سے ہم ہینڈل کر سکیں گے. سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا. ایس ایم ایسز تو بہت سارے ہیں, ان کا ہم پڑھیں گے, کافی مشرف صاحب کے بارے میں بھی ہیں. سیٹھی صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا آج کا. آج شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی, اور اس پہ لوگوں کے ویوز بھی آپ نے سنے, سوال بھی آپ نے دیکھے لوگ کس طرح کے کر رہے ہیں. بہرحال کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.